وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. محترم و مکرم اساتذہ اکرام، مہمانان عظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے توحید کے دروس سیرت ابراہیمی کی روشنی میں. محترم حاضرین، توحید وہ عظیم حقیقت ہے جس کے لیے آسمان و زمین قائم کیے گئے، انبیاء و رسول مبعوث ہوئے اور کتابیں نازل کی گئی. یہی توحید ایک انسان کو شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے نور میں داخل کرتی ہے. قرآن مجید گواہ ہے کہ رب العالمین نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ توحید کا پیغام دے: ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم بندگی صرف رب العالمین کی کرو اور طاغوت سے بچو. محترم حاضرین، توحید کی اسی عالمگیر دعوت کا سب سے روشن اور کامل نمونہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں نظر آتا ہے. آپ وہ نبی ہیں جنہیں رب العالمین نے خلیل اللہ کا شرف عطا فرمایا، جن کی زندگی کا ہر لمحہ توحید کی گواہی، شرک سے برات اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کامل تسلیم و رضا کا انعدار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے ماحول میں توحید کا علم بلند کیا جہاں بت پرستی، ستارہ پرستی اور بادشاہت کی خدائی کا دورہ تھا. مگر آپ علیہ السلام نہ باپ کی مخالفت سے گھبرائے اور نہ ہی قوم کی دشمنی سے اور نہ ہی آگ کی تپش سے، بلکہ ہر آزمائش میں اعلان کیا: اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، بے شک میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس ذات کے. محترم حاضرین، سیرت ابراہیمی ہمیں درس دیتی ہے کہ توحید ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جو تمام عبادات کو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خالص کر دیتی ہے. محترم حاضرین، سیرت ابراہیمی سے ہمیں جو پہلا درس حاصل ہوتا ہے وہ ہے رب العالمین پر ایمان لانے کا درس. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اپنے رب پر ایمان لانے کا درس دیتے ہوئے کہا: قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں اسی بات پر گواہی دیتا ہوں. محترم حاضرین، سیرت ابراہیمی سے ہمیں جو دوسرا درس حاصل ہوتا ہے وہ ہے آخرت پر ایمان لانے کا درس. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکثر آخرت کو یاد کیا کرتے تھے، چنانچہ رب العالمین نے فرمایا: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو جو آنکھوں اور ہاتھوں والے تھے، ہم نے انہیں خاص بات یعنی آخرت کی بات کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا. محترم حاضرین، سیرت ابراہیمی سے ہمیں جو تیسرا درس حاصل ہوتا ہے وہ ہے دین کی خاطر مصائب پر صبر و استقامت کا درس. سیرت ابراہیمی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے دین کی خاطر ہر مصیبت پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا. کبھی باپ کی طرف سے مصیبتیں اور کبھی قوم کی طرف سے مصیبتیں اور کبھی بادشاہ وقت کی طرف سے اور کبھی اللہ کی طرف سے بیٹے قربانی کی آزمائش، بیٹے اسماعیل کی قربانی کی آزمائش، اور کبھی بیوی اور بیٹے کو غیر کھیتی والی زمین میں آباد کرنے کی آزمائش. مگر آپ علیہ السلام نے ان تمام مصیبتوں اور آزمائشوں میں نہ صرف صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا بلکہ ہمارے لیے مثال بن گئے. یہی وجہ تھی کہ عرش والے نے آپ کو امامت کے منصب سے نوازا. فرمایا: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما. اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے آزمایا اور اس نے اس کو پورا کر دکھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب العالمین نے کہا: میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. محترم حاضرین، اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں کے بتوں کو ریزہ کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرکوں نے بلا کر پوچھا کہ تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کا درس دیتے ہوئے کہا: قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نقصان اور نہ ہی نفع دیتی ہے؟ محترم حاضرین، خلاصۃ القول یہی ہے کہ جو شخص بھی سیرت ابراہیمی سے منہ موڑے گا، روگردانی اختیار کرے گا، وہی ناکارہ اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو سیرت ابراہیمی کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.